صلی علی محمد و آل محمد. بار دیگر بلندتر صلوات. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. اللهم صل على محمد. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء
الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء صل على فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويحسك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله اللهم صل على محمد فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل اللهم ادخل على أهل القبور السرور اللهم اغن كل فقير اللهم اشبع كل جاع اللهم اكس كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على ایک دفعہ سورہ الحمد 3 دفعہ سورہ اخلاص تمام متصدی خاندان کے مرحومین کے لیے تمام ان مومنین ان مومنات کے لیے کہ جن کا
کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، خصوصاً الحاج دولت علی متصدی و اہلیہ، الحاج شیخ شوکت علی متصدی و اہلیہ، الحاج ڈاکٹر محمد ابراہیم، الحاج محمد یاسین متصدی، ان سب کے لیے اور اپنے مرحومین کو ذہنوں میں جگہ دیتے ہوئے ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ ہیلو 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 تھوڑا ٹائم بر حبیب خدا ختم الانبیاء رحمت العالمین بلند سے بلند تر صلوات، مولا علی کی ذات پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ قصیدے کی چند اشعار آپ کی سماعتوں کے نظر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ جتنا علی کا علم تھا پوچھا نہیں گیا، جتنا علی کا علم تھا پوچھا نہیں گیا۔ یہ جناب امیر کے دل کی حسرت ہے کہ کسی نے مولا سے سوال کیا کہ مولا آپ کے دل کی کوئی حسرت، تو شاعر نے اس کو بیان کیا ہے آپ کی سماعتوں کے نظر۔ جتنے سخی تھے آپ، جتنے سخی تھے آپ، مانگا نہیں گیا، جتنا علی کا علم تھا اس کو سمجھنا آئیں گے جنت کے راستے، اس کو سمجھنا آئیں گے جنت کے راستے۔ کس کو سمجھنا آئیں گے؟ جو شخص کربلا معلی نہیں گیا، جو شخص کربلا معلی نہیں گیا، جتنا علی کا علم تھا اور بکنے گیا تھا رخ پہ ملیخا کے نینوا۔ یہ مومن کی ڈیفینیشن ہے کہ آپ کی کیا قدر و قیمت ہے آپ کی سماعتوں کے نظر، کہ بکنے
گیا تھا رخ پہ ملے خاک نینوا، میرا کسی سے دام لگایا نہیں گیا، میرا کسی سے دام لگایا نہیں گیا، جتنا علی کا علم تھا۔ اور شعر آپ کی سماعتوں کی نظر اپنے اپنے دامن پھیلا کے جھولی پھیلا کے بیٹھیے کہ مانگا جو ایک بار تو سبتے رسول سے، مانگا جو ایک بار تو سبتے رسول سے، اتنا ملا کہ مجھ سے سنبھالا نہیں گیا، اتنا ملا کہ مجھ سے سنبھالا نہیں گیا، جتنا علی کا علم تھا۔ اور خیبر میں ذوالفقار کی غارت گری نہ پوچھ، خیبر میں ذوالفقار کی غارت گری نہ پوچھ، رن سے کوئی بھی لوٹ کے زندہ نہیں گیا، رن سے کوئی بھی لوٹ کے زندہ نہیں گیا، جتنا علی کا علم تھا، پوچھا نہیں گیا، اور جتنے سخی تھے آپ مانگا نہیں گیا، جتنا علی کا علم تھا۔ صلوات بارے دیگر صلوات۔ یوں کھڑا ہوں میں درِ مشکل کشا کے سامنے، کیوں کھڑا ہوں میں درِ مشکل کشا کے سامنے، کہ جس طرح بندے خدا کے، جس طرح بندے خدا کے ہو خدا کے سامنے، یوں کھڑا ہوں میں درِ بھائی شعر آپ کی سماعت میں کہ روضہ شبیر پہ رضوان جنت نے کہا، روضہ شبیر پہ
رضوان جنت نے کہا حیثیت کیا خلد کی ہے، حیثیت کیا خلد کی ہے، کربلا کے سامنے یوں کھڑا ہوں میں درے۔ اور شعر آپ کی سماعتوں کے نظر کہ بین الحرمین میرے مولا غازی عباس اور مولا حسین کا حرم آمنے سامنے، تو شاعر نے منظر کشی پیش کی آپ کی سماعتوں کے نظر کہ با وفا یوں ہے کریم کربلا کے روبرو، با وفا یوں ہے کریم کربلا کے روبرو، با وفا یوں ہے کریم کربلا کے روبرو، کہ مرتضیٰ جیسے کھڑے ہوں، مرتضیٰ جیسے کھڑے ہو مصطفیٰ کے سامنے، کہ مرتضیٰ جیسے کھڑے ہوں، مرتضیٰ جیسے کھڑے ہو مصطفیٰ کے سامنے۔ اور اس کلام کا سب سے بڑا شعر آپ کی سماعتوں کے نظر کہ میں شفا لینے چلا تھا جانب مولا رضا، میں شفا لینے چلا تھا جانب مولا رضا، مل گئے عیسیٰ مجھے، مل گئے عیسیٰ مجھے صحنِ شفا کے سامنے، کہ مل گئے عیسیٰ مجھے، مل گئے عیسیٰ مجھے صحنِ شفا کے سامنے، کیوں کھڑا ہوں میں درے صلوات۔ بار دیگر صلوات۔ مولا حسین کی ذات پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ عجیب قرب خدا کا سخی حسین سے ہے، 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 خدا سے مانگی ہے جو شے ملی حسین سے ہے، خدا سے مانگی ہے جو شے ملی حسین سے ہے، بغیر فرق
پتہ چلا کہ میری سانس بھی حسین سے ہے، پتہ چلا کہ میری سانس بھی حسین سے ہے۔ اور شعر آپ کی سماعتوں کے نظر کہ نہ سر اٹھائیے سجدے سے یا رسول اللہ، نہ سر اٹھائیے سجدے سے یا رسول اللہ، خدا کی بات ابھی ہو رہی حسین سے ہے، خدا کی بات ابھی ہو رہی حسین سے ہے۔ شہید کہتا ہے اپنوں سے خواب میں آ کر، شہید کہتا ہے اپنوں سے خواب میں آ کر، اے دوستو میری اب دوستی حسین سے ہے، اے دوستو میری اب دوستی حسین سے ہے۔ صلوات محمد وآل محمد صلوات بار دیگر صلوات بی بی سکینہ کی ذات پہ بلند سے بلندتر صلوات۔ اٹھ گیا باپ کا سایہ سر سے، اٹھ گیا باپ کا سایہ سر سے، سینہ شاہ کو سکینہ تر سے، اپنی آنکھوں کا وضو جاری رکھیے۔ دے رہی ہے صدائے مقتل میں، دے رہی ہے صدائے مقتل میں،
اٹھ گیا باپ کا سایہ سر سے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے غم میں ایسے رویا کرو کہ جیسے کوئی بڑی ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ ہم یہاں سکینہ جاؤ، ہم یہاں ہیں سکینہ جاؤ، آئی آواز لاش سے، آئی آواز لاش سرور سے، اب نہ جانا پدر کے اب نہ جانا پدر کے لاشے پر، رو لو بی بی لپٹ کے مادر سے، اور جس نے روتی ہوئی کو مارا ہے، جس نے روتی ہوئی کو مارا ہے، مارنے نہ جائے وہ پھر سے، اور یوں ہے مانوس اپنے بابا سے، یوں ہے مانوس اپنے بابا سے، جیسے زہرا حبیب داور سے، جیسے زہرا حبیب داور سے، بے خطا ملا نے مارا ہے، بے خطا ملا نے مارا ہے، دشمنی کیا تھی میرے اصغر سے، اور قید ہو کے میں شام جاتی ہوں، قید ہو کے میں شام جاتی ہوں، مل لو بابا اسیر دختر سے، مل لو بابا اسیر
سایہ سر سے صلوات اے سبز قبا مولا اے سرخ کفن مولا اے سبز قبا مولا اے سرخ کفن مولا برسات ہے تیروں کی کیوں تجھ پہ حسن مولا ہائے زہر ہلاغل نے کیسا یہ ستم ڈھایا ہائے زہر ہلاغل نے کیسا یہ ستم ڈھایا ٹکڑوں میں جگر کھائے گرتا ہے حسن مولا عباس کے رو رو کے کہنے لگے سرور سے عباس کے رو رو کے کہنے لگے سرور سے زینب دیکھو ہائے اجڑا ہے چمن مولا زینب کا دیکھو ہائے اجڑا ہے چمن مولا سورۃ الفاتحہ بر حبیب خدا ختم الانبیاء و رحمت للعالمین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بعد آواز بلند صلوات صاحب ذوالفقار المدد شاہد الدل سوار المدد قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا رہے حیات میں منزل کو ڈھونڈنے والوں تلاش حق میں نہ در در کی ٹھوکریں کھاؤ ہماری مانو تو سوئے نجف چلے آؤ اس آستان پہ قسمت سوارتے رہنا قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا علی ہے نام خدا اور اسم اعظم ہے یہی وہ نام ہے جس پر بقائے عالم ہے خدا کے گھر میں جو اترا وہ نقش محکم ہے یہ نقش دل میں ہر ایک کے اتارتے رہنا قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا رواں ہے کشتی یہ ایمان اسی سہارے سے نہ رک سکے گی یہ ظلم و ستم کے دھارے سے علی کے نام پلک جائے گی کنارے سے غارے کی موج سے ساحل ابھارتے رہنا قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا نہ کوئی غزوہ خیبر میں جب کہ کام آیا
رسول پاک کے لب پر علی کا نام آیا، ادھر زبان ہلی تھی ادھر امام آیا، کہ جس کا چاو ہے بگڑی سنوارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا۔ کبھی جو معرکہ احد کی بات آئے گی، نگاہ فکر ادھر اور ان پہ جائے گی، حنین و بدر احد کربلا بتائے گی، لکھا ہے کس کے مقدر میں بھاگتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا۔ جو لے کے نام علی جنگ کو نکلتے ہیں، جو لے کے نام علی جنگ کو نکلتے ہیں، وہ نقشہ جنگ کا اس طرح سے بدلتے ہیں کہ گرتے گرتے علم فوج کے سنبھلتے ہیں، یہ جانتے نہیں میدان میں ہارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا۔ ایک روز امام حسن اور حضرت شبیر، ایک روز امام حسن اور حضرت شبیر نانا سے بسط شاہ یہی کرتے تھے تقریر، ہم دونوں اخی گرچہ ہیں قرآن کی تفسیر، لیکن تمہیں منظور بہت کس کی ہے توقیر، فرمایا کہ تم مانیے قرآن ہو دونوں، فرمایا کہ تم مانیے قرآن ہو دونوں، واللہ کہ تم نانا کی جان ہو دونوں، پکڑے ہوئے جگر تھا محمد کا نور عین، پکڑے ہوئے جگر تھا محمد کا نور عین، کروٹ بدل رہا تھا دل مرتضیٰ کا چین، دل کو ہلا دیتے تھے سیدانیوں کے بین، بھائی کا خون دیکھ کے رونے لگے حسین، وہ تشت میں لہو نہ تھا ابن بطول کا، کٹ کٹ کے گر رہا تھا کلیجہ رسول کا، جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا، جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا، سی پارا دل کا آہوں سے زیر و زبر ہوا، سمکا جو روح پاک پا ظاہر اثر ہوا، خالص امام پاک پا اس دم دیگر ہوا، راحت میں فرق اور شکم میں خلل پڑا، کٹ کر کلیجہ تشت کے اندر نکل پڑا، دوڑی جناب زینب بے کس برے نہ پا، دیکھا کہ لوٹتے ہیں بچھونے پا مجتبہ، بولی یہ سر کو پیٹ کے وہ غم کی مبتلا، ہائے ہائے بہن نثار ہو بھائی یہ کیا ہوا، کیا پھر کسی نے زہر دغا سے پلا دیا، کس نے میرے کلیجے پہ خنجر چلا دیا، تکیہ لگا رہے تھے حرم جو ادھر ادھر، بازو کو تھام لیتی کوئی اور کوئی سر، فرمایا لاؤ تشت ہوا زہر کا اثر، رہ رہ کے کوئی کاٹتا تھا تیغ سے جگر، پڑتا تھا جب کہ در جگر میں امام کے، جھکتے تھے بار بار کلیجے کو تھام کے، زینب نے جلد لا کے رکھا سامنے لگن، ہاتھوں سے دل پکڑ کے جھکے سرور زمن، آئی جو قید تو کان جواہر بنا دہن، الماس کھا کے لال اگلنے لگے حسن، رنگ زمردی کا اثر اب آیا ہوا، معراج کی حدیث کا مطلب آیا ہوا، فرماتے تھے حسن کے بلاؤ حسین کو، فرماتے تھے حسن کے بلاؤ حسین کو، تھا دم بدم یہ حکم کے لاؤ حسین کو، بھائی کا حال ذات سناؤ حسین کو، ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو، کہہ دو کہ جلد آئے شہادت کا وقت ہے، سن جائیے کچھ آ کے وصیت کا وقت ہے، آئے حسین اتنے میں با چشم اشک بار، چلاتے تھے کہ آپ کی غربت کے میں نثار،
شبر گلے کو چوم کے کہتے تھے بار بار میں تم پہ صدقے اے میرے نانا کی یادگار مجھ سے زیادہ ظلم و ستم تم پہ ہویں گے مجھ سے زیادہ ظلم و ستم تم پہ ہویں گے ہم قبر میں تمہاری مصیبت پر رویں گے ملتمس ہوں قبلہ آغا جواد مصطفی صاحب سے کہ رونق افضل ممبر ہوں اور مومن سے فضائل و مصائب اہل بیت بیان فرمائیں بر حبیب خدا ختم الانبیاء رحمت للعالمین بلند تر صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين خالق السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المتين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مریضوں کی شفا اور تمام مشکلات کے حل کے لیے اور آخر الزمان کے شرور سے محفوظ رہنے اور اس وبا اور بیماری سے اور جو حالات عالم انسانیت کے اوپر مسلط ہیں ان سے نجات کے لیے اور بہتری کی طرف جانے کے لیے درود و سلام عرض کرتے ہیں خدمت امام حسین علیہ السلام اور اس گھر میں خیر و برکت کے لیے اور مریضوں کی شفا کے لیے السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيته وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بر محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم تمام مریضوں کی صحت اور سلامتی کے لیے ایک دفعہ پھر درود بھیجیں گڑی بھی نہیں ہے کوئی اسلام ایک دین جامع ہے اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام فقط ایک پہلو میں آگے بڑھ گیا اسلام نہ آپ کہہ سکتے ہیں فقط دین اخلاق ہے یا دین سیاست ہے فقط یا تصوف ہے فقط یعنی ہماری زندگی کے جتنے بھی جہاد ہیں
ان تمام جہات میں اسلام کا نظام موجود ہے، درس موجود ہے، اور یہ جامعیت اسلام کی جو ہے اللہ نے قرار دیا ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اور اس کی جامعیت اس حد تک ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے اس کے بارے میں احکام بیان نہ کیے، کوئی حکم نہ دیا۔ اسی لیے اس جامعیت کی وجہ سے ہے کہ اسلام ہر طبقے فکر کے لیے، کیونکہ لوگوں کی سوچ میں بھی فرق ہے، لوگوں کی تربیت میں بھی فرق ہے، لوگوں کے ماحول میں یا قوم قبیلے میں ہر قسم کے لوگ ہیں، ہر ایک کے لیے اسلام مفید ہے۔ اور پیغمبر نے ایک جملے میں جب اپنے دین کی تبلیغ کی اور آغاز کی، ایک جملے میں اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ سب سے اہم ہے، اور اس کی طرف توجہ بھی ضروری ہے کہ پیغمبر نے ایک جملہ فرمایا کہ جب سب کو بلایا پیغمبر اکرم نے، دعوت دی، دعوت ذو العشیرہ، سب آئے، اپنے پیغام کا آغاز کرنا تھا، اور جو دین قیامت تک جس دین نے رہنا ہے اس کے احکام اور اس کے اندر جو قوانین ہیں وہ جامع ہونے چاہیے قیامت تک کے لیے، نہ کہ ایک زمانے کے لیے ہو پھر ختم ہو جائے۔ اس لیے فرمایا میں تمہارا یہ پیغام بہت اہم ہے، خصوصاً اس دور میں جہاں دین کو پیچیدہ بنایا گیا ہے، جہاں دین کو ہر کوئی اپنے نظر سے تفسیر کرتا ہے، جہاں انسان اپنے مزاج و موجودہ اور جس طرح بھی مختلف افکار اور نظریات کی برمار ہے، جس طرح سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی جا رہی ہے، اسی طرح ہزاروں قسم کے افکار اور نظریات بھی ساتھ ساتھ وجود میں آتے جا رہے ہیں۔ پیغمبر نے ایک جملہ فرمایا جو دین میں لایا ہوں اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ میں تمہارے لیے ایک بہت آسان اور قابل عمل دین لے کے آیا۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت، یہ کسی اور دین میں نہیں ہے۔ ابھی اگر کوئی صوفی بننا چاہے اس کے لیے بننا بہت مشکل ہے، اس سوچ کے ساتھ دن رات ذکر پڑھتا رہے۔ بعض تو عجیب و غریب تصوف میں جو طریقے ہیں واقعاً عام لوگوں کے لیے وہ قابل عمل نہیں ہے۔ کنویں میں الٹا لٹکنا، کیلوں پہ لیٹنا، ایک پاؤں پہ کھڑا ہونا، ابھی میں اس کی طرف نہیں آتا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے یا کس طرح ہے۔ پیغمبر نے فرمایا میں ایک آسان دین لے کے آیا ہوں جو عمل میں بہت آسان ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے کہ جو کسی اور مکتب میں نہیں ہے؟ اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، ایک یہ آپ کی فطرت اور عقل کے ساتھ ہم آہنگ ہے، اور دوسری سب سے بڑی خصوصیت اسلام کی یہ ہے کہ یہ ایک آسان دین ہے، قابل عمل ہے، ہر قسم کے لوگوں کے لیے قابل۔ نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، وضو کرنا مشکل ہے، مجھے بتائیں کس قدر آسان ہے۔ یہ چہرہ دو، خدا قرآن میں فرماتا ہے جب تم نماز کا ارادہ کرو، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، چہرہ دھو لو، ہاتھ دھو لو کوہنیوں سمیت، اور سر اور پاؤں کا۔ کہا نماز کے لیے کھڑا، نماز صبح 2 رکعت ہے، طریقہ بھی بتا دے، یہ حمد، یہ سورہ ہے۔ عمل میں اسلام بہت آسان ہے، موبائل کی طرح۔ موبائل عمل استعمال میں بہت آسان ہے، ہر کوئی استعمال کرتا ہے۔ ابھی میں ایک پہلو کی طرف آؤں گا، موبائل ہر کوئی استعمال کرتا ہے، استعمال میں بہت۔ پکچر لینا ہو آپ دیکھیں، ایک عام آدمی بھی آرام سے پکچر لے لے، واٹس ایپ جوان سب یوز کر لیتے، فیس بک یوز کر لیتے، اس کے اندر جو فنکشنز ہیں مختلف انسان یوز کر لیتے، اپنا نام سیو کر لیتا ہے۔ عمل میں بہت آسان ہے موبائل کی طرح، لیکن ایک جملہ فرمایا، اسلام کو خدا نے عمل میں آسان رکھا ہے، لیکن فہم و معرفت میں اسلام بہت بلند ہے۔ موبائل استعمال میں بہت آسان ہے، لیکن اگر موبائل کے فنکشن کو سمجھنا ہو اس کے لیے آپ کو خاص علم کی ضرورت ہے، اس کے لیے خاص معرفت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ کشف کرنا چاہیں کہ جو تصویریں میں لیتا ہوں یہ فنکشن کس طرح کام کرتا ہے،
خوب اس کے لیے خاص علم چاہیے، لیکن استعمال میں آسان ہے۔ بس یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر نے جو فرمایا میں ایک آسان دین لے کے آیا ہوں، وہ اسی طرف اشارہ ہے کہ یہ دین عمل میں بہت آسان ہے، معرفت میں اس کی بلندی بہت اللہ اکبر۔ یہی نماز جو آپ انجام دیتے ہیں، یہی وضو جو آپ انجام دیتے ہیں، کس قدر حکمتیں خدا نے اس کے اندر چھپا رکھی ہیں۔ یہ سب جو دین کے جو اعمال ہیں یہ اشارے ہیں۔ اگر کوئی ان اشاروں کو، ہمارے اندر اشارے سمجھنے کی صلاحیت، واقعاً اگر یہ اشارے سمجھنے کی صلاحیت آ جائے، انسان کہاں سے یہ وضو، کسی نے امام سے پوچھا یہ وضو میں ہم جو آزاد ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ کیونکہ اسلام کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کوئی عمل اس میں بغیر حکمت کے، یہ سب سے بڑی لغو نہیں ہے، پیچھے ایسا نہیں کہ بیہودگی ہو یا کچھ نہ ہو، کہو بس اسی طرح عمل کرو۔ کسی نے امام سے پوچھا، واقعاً کامیاب بھی وہی ہے، ہم اگر اسلام پہ عمل میں کبھی ہمارے لیے سختی ہے، اس کی وجہ یہ امام فرماتے ہیں کہ تم جو کام انجام دیتے ہو تمہیں اس کی معرفت پہچان نہیں ہے۔ علم ہونا اور ہے، معرفت۔ موبائل کا ہمیں علم ہے، استعمال کرتے ہیں یہ دوانا، لیکن معرفت موبائل کی اور ہے۔ معرفت موبائل کے اس کے انجینئر کو ہے، اس کو معلوم ہے کس طرح کام کرتا ہے، اس کو معلوم ہے ایک میسیج یہاں سے کس طرح جاتا ہے، اس کو معلوم ہے یہ موبائل پکچر کس طرح لیتا ہے، اس کو معلوم ہے واٹس ایپ کا جو ایپ ہے یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ وجہ یہی ہے، ہمیں نماز کے بارے میں مثلا امام نے کیا فرمایا، اگر کسی کو معلوم ہو نماز میں اللہ اس کے ساتھ اور اس پر کیا کیا رحمتیں، کیا کیا عنایتیں نازل کرتا ہے، وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھا، وہ آنکھیں ہماری بند ہیں، وہ آنکھیں نہیں دیکھ رہی۔ ہم چاہتے تیز تیز نماز انجام دیں، پڑھیں، اور ورنہ خدا سے ہم کلام ہونے سے اس سے بڑھ کے اور دنیا میں کیا ہے مجھے بتائیں۔ وہ معرفت پہ نہیں، جلدی جلدی 15 منٹ سے اوپر نماز نہ ہو۔ کسی نے کہا نا اگر خود کو چیک کرنا ہو کہ طبیعت صحیح ہے یا نہیں، ایمان میں کوئی وائرس آیا ہے یا نہیں، خود پہچاننا ہے تو فرمایا نماز کی حالت میں دیکھو اپنے آپ۔ اگر نماز سنگین لگے، نماز باری لگے، بہت خطرناک ہے، یہ بیماری ہے بہت بڑی۔ اگر ذرا نماز جماعت 15 منٹ، آج 20 منٹ 5 منٹ لیٹ ہو گیا تو اگر گھبراہٹ شروع ہو جائے، یہ اشکالات، یہ آج 5 منٹ ذرا نماز لمبی ہو گئی، چوکوں پہ کھڑے ہو کے گھنٹوں بات کریں گے، وہ موبائل پہ گھنٹوں ضائع کریں گے، وہ کچھ نہیں ہے۔ نماز میں ذرا 5 منٹ لیٹ ہو جماعت میں تو سب جی دکان پہ جانا ہے، اس کو علم نہیں ہے یہ 5 منٹ جو خدا کو دیا ہے زیادہ، اس کے بدلے میں جو اس کو ملے گا تمام دنیا اور زمین و آسمان کو سونا چاندی کر کے بھی اسے دے، وہ اس کے مقابل میں کچھ نہیں ہے جو اللہ اس کو عنایت کرے۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ۔ ہم ذکر اور ظاہریات کو بہت ہم کرتے ہیں، لیکن پیچھے جو ایک سوچ ہے، جو فکر ہے، اس تک ہم نہیں پہنچتے۔ ذکر ہر کوئی پڑھتا ہے، نماز کی کوئی یاد ہے اس کو، یہ واجبات ہیں، لیکن نماز کے پیچھے جو ایک فکر ہے اس تک ہر کوئی نہیں پہنچتا۔ روزے کا ہر کسی کو علم ہے، جو روزہ رکھنا ہے صبح سے لے کے شام تک، لیکن روزے کے پیچھے جو سوچ ہے اس سوچ تک پہنچنے میں کامیابی ہے۔ امام سے فرمایا مولا وضو میں جو حکمتیں ہیں، آپ دیکھیں امام نے کس طرح، اور آج ہمیں ویسے بھی شوق ہے جب بھی کوئی حادثہ واقعہ ہو آپ دیکھیں سب کہتے ہیں جی کیوں ہے ایسے، یعنی کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس حادثے سے اس کے پیچھے تک پہنچے، کہ اس حادثے کے وجود میں آنے کے وجوہات کیا ہیں۔ جی میں وضو کرتا ہوں، اس کے پیچھے وجوہات، جی میں حج کرتا ہوں، ظاہراً حج ہم یہ کمرے کے گرد ہم گھوم رہے ہیں، ظاہراً اگر آپ دیکھیں آپ کی اس میں کیا ہے، یہ اینٹ کا مکان ہے، اس کے گرد ہم گھوم رہے ہیں،
صفا مروہ میں دوڑ رہے ہیں سب. ہاں جی. کوئی اور ایسا ہے جس نے کبھی نہ دیکھا وہ ہمارے اوپر ہنسے گا یہ کیا کر رہی ہے. ہاں جی. وہ مقام پہ جب پہنچا ہر والا سب اونٹ کی طرح یوں ہی اوپر نیچے ہوتے ہوئے جا رہے. ہاں جی. ایک دیوار کو سب کنکری مار. ہاں جی. ظاہراً اگر دیکھیں ظاہر کی نگاہ سے دیکھیں تو بہت سے لوگ ہمارے اوپر کیا کر سکتے ہیں اشکال. لیکن اس کے پیچھے جو سر ہے وضو میں کسی نے امام سے فرمایا مولا اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. اب حکمت کے پیچھے بہت کم لوگ جاتے ہیں. اصلی علت کے پیچھے بہت یہ خدا کی عنایت ہے. اسلام کے مراتب ہیں. اللہ اکبر. فرمایا ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے. علم کی کوئی انتہا. کوئی علم کے جس درجے پہ بھی ہو دین فہمی کے جس درجے پہ بھی ہو وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اب اوج پہ ہوں. اس کے اوپر بھی حتیٰ یہاں تک خدا نے پیغمبر سے فرمایا نبی کہہ دو رب زدنی علما. میرے علم میں دن بہ دن ایک درود بھیجے محمد آل صلی اللہ محمد وآل محمد. امام نے سے جب اس کی حکمت پوچھی کبھی کسی ایک کی غلطی نسلوں تک یاد خطا کو کبھی معمولی نہ سمجھے نیکی کو بھی معمولی. امام نے فرمایا کبھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے دی معمولی ہے انجام نہ دو شاید خدا کا غضب اسی میں چھپا ہو. اور کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے ترک نہ کرو جی ایک اینٹ ہٹانا ہے نہ. کبھی یہی نیکی خدا کی رضایت شاید اسی کے اندر ہو. یاد رکھیں. امام نے فرمایا اس لیے چہرہ اس لیے ہم دھوتے ہیں کہ اس چہرے کے ساتھ ہم ہر کسی کے سامنا کرتے ہیں. چہرہ انسان کے وجود میں بہت ہم جس کی طرف رخ کرتے ہیں وجہ عربی میں کہتے ہیں وجہ. ہم اپنے چہرے کے ساتھ اس کی طرف چہرہ بہت محترم ہے. اور خدا نے فرمایا تمہاری توجہ بھی وجہ سے ہے. کہتے ہیں نا وہ میری طرف توجہ کرو یعنی چہرہ میری طرف کرو میری طرف ادھر رخ کرو رخ. ہاں جی. کہا چہرہ بہت محترم ہے. حتی حیوانوں کا چہرہ بھی بہت محترم ہے. خدا نے فرمایا چہرہ جو میں نے تمہارا بنایا ہے اس لیے بنایا ہے یہ ہمیشہ میری طرف ہو. لیکن ہم نماز میں یہ وجہ ایک ظاہری چہرہ ایک باطنی چہرہ ہے. خدا فرماتے ہیں 5-10 منٹ جو نماز پڑھتے ہو میں چاہتا ہوں اسی 5-10 منٹ میں تمہاری آواز سنوں تم میری طرف متوجہ ہو. لیکن اسی نماز میں بھی ہماری توجہ ادھر. فرمایا اس لیے چہرہ دھوتے ہیں نماز میں. دیکھیں حکمت اب بیان کہ آدم نے اس چہرے کے ساتھ شیطان کی طرف توجہ کی. جب اس نے کہا کہ آؤ میں تمہیں اس بہشت میں رہنے کا ابدی نسخہ بتاتا ہوں جبکہ خدا نے فرمایا تھا شیطان سے بچ کے رہنا. یہ چہرہ شیطان کی طرف نہیں کرنا تھا. یہ توجہ یہ اٹینشن شیطان کی طرف. کہا میں نے تمہیں کہہ بھی دیا تھا کہ تمہیں اور تمہاری بیوی کو دھوکہ دینے کی لیکن تم نے اس چہرے کو جو میں نے اپنی طرف رکھنے کے لیے تمہیں حکم دیا تھا. چہرہ بہت محترم ہے. حتی امام فرماتے ہیں حیوانوں کا چہرہ بھی محترم ہے. کہا خبردار کبھی گھوڑے یا اونٹ کے چہرے پہ نہ مارنا. انسانی حقوق اگر آپ دیکھیں واقعاً بہت حیوان کے بارے میں اس کے چہرے پہ کبھی نہیں مارنا. کبھی کسی نے ہمارے اماموں کو نہیں دیکھا وہ حیوان کے چہرے پہ مثلا مارے پش پہ ہلکا یوں کرتے تھے کہ یہ دوڑے. حتی وہ بھی اس طرح مارو اس کو درد نہ ہو اس کو محسوس ہو کہ ہاں اگر میں نہ دوڑوں تو مار پڑے گی. حتی فرمایا جہاں اترو اس کو سامان اتارو اس کے اوپر سے حیوان. اللہ. اب دیکھیں یہ یورپ والا ہمیں انسانی حقوق سکھاتے ہیں. حقوق سیکھنا ہو تو ہم تمہیں بتائیں گے انسانی حقوق کیا ہے. آؤ حیوانوں کے حقوق میں ہم تمہیں بتائیں. یہ خود ہمیں حقوق سکھانا چاہتے ہیں ہمیں دین سکھانا چاہتے ہیں. تم لوگوں نے جس طرح عورت کو ایک وسیلہ بنا دیا ہے اپنے اہداف تک پہنچنے کے لیے. دیکھیں بیچاری عورت کو وہاں آزادی کے نام پہ انہوں نے
اپنے مال دولت اور اپنے ایٹم اور اپنے مصنوعات کو بکانے کے لیے عورت کا کیا بیچاری کو خدا نے جس میں حیا بالکل ختم کر دیا. یورپ والے یہ ہمیں انسانی حقوق سکھانا چاہتے ہیں. انسانی حقوق سیکھنا ہو تو رسالے امام سجاد پڑھو انسانی حقوق کے بارے میں، کہ ہم اللہ کے حقوق، ہم انسان کے حقوق، ہم حیوانات اور ہم موجودات کے حقوق کو امام زین العابدین نے اس میں بیان کیا ہے کہ تاریخ میں شاید کسی نے اس طرح موجودات کے حقوق کو شاید بیان نہ کی. تم یہی پڑھو تمہارے لیے کافی ہے. فرمایا سامان کو اتارو، پانی پلاؤ، اس کو سائے میں رکھو. کتنا ہاں جی اللہ انسانی حقوق ہے. لیکن ہم البتہ جس ماحول میں ہیں یہاں تو انسانوں کی بھی کوئی قدر و قیمت، خصوصاً جس ملک میں ہم ہیں. افراد تفریح اور دین کی ہزاروں تفسیریں، وہ اس کو حلالی کہہ رہے، وہ اس کو حرامی کہہ رہے. بہت سے لوگ جو جوان جو ابھی دین سے دور ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہی ہے. اس میں عوام کی بھی، علماء کی بھی غلطی ہے، خواص کی بھی غلطی ہے. آیت اللہ جواد آملی کی ایک جملہ ہے بہت قابل غور ہے، کیونکہ ہمارے معاشرہ ہر چیز مادیت کی بنیاد پہ، یہ بہت خطرناک ہے. حتیٰ ہم نے دین اور تدین کو بھی مادیت کی بنیاد پر رکھا. نماز پڑھتے اس لیے کہ مجھے پیسہ ملے، جبکہ نماز خدا فرماتے ہیں میری یاد ہے، مجھ سے کیا ہے، ہم کلام ہونا ہے. مجلس رکھتے ہیں گھر میں برکت، پیسہ آئے، کوٹھی ملے اور دکان. ہم نے حتی دین کو بھی کس بنیاد پر رکھنا شروع کر دیا ہے. اس کے انجام ہم ابھی اثرات دیکھ رہے ہیں. یہ سرمایہ دارانہ نظام کے کمالات میں سے ہے کہ اس نے کھینچ کے وہ دین کے جس کا ہدف یہ تھا ہمیں اللہ سے نزدیک کرے، ہم نے اس دین کو، یعنی یہ دین اللہ مقصد ہے، یہ دنیا وسیلہ ہے، ہم نے الٹ کر دیا. اللہ کو وسیلہ بنا دیا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، جبکہ ہمیں بنانا چاہے تو دنیا کو وسیلہ اللہ کو حاصل کرنے. نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور خصوصاً ہمارا ملک، نہ یہاں نظام تعلیم ہے، نہ یہاں نظام سیاست ہے، یا نہ ادب ہے، نہ یہاں آپ جائیں باہر آپ کو معلوم ہے 70 سالوں میں یہ ملک کہیں پہ بھی ہر جو مرد ہے کوئی کام بغیر پیسے کے. یہ وجوہات ہے. آپ ٹی وی پہ دیکھیں ہر چینل پہ، البتہ وہ نہ علماء ربانی کہتا ہوں، ہر چینل پہ ایک عالم بیٹھ کے وہ اس کو گالی دے رہے، وہ اس کے مذہب کو، وہ ادھر توہین کر رہے ہیں. یہ دین کی حکمتوں کو نہ سمجھنے کا، حقیقت دین کو نہ سمجھنے کا، مادیت کی طرف چلے، مادیت کی طرف سوق دے. ابھی آپ ہمارے ڈاکٹروں کو دیکھیں، نظام تعلیم کو دیکھیں. نظام تعلیم فرمایا دو علم دو ہیں حقیقی، علم الادیان و علم الابدان. ایک دین کا علم ہے، ایک بدن کا علم ہے. کہا حقیقی علم یہی دو ہیں. آیت اللہ جوادی آملی کی ایک جملہ ہے، آج کیوں ڈاکٹر قصاب بنے ہوئے، مریض مر گیا ہے اٹھا کے وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے تاکہ 3 4 5 لاکھ زیادہ. میں البتہ ہر ڈاکٹر کو نہیں کہہ رہا بات، یہ حیوانیت سے بھی پس لوگ ہیں جو ایسے کہتے ہیں. سمجھیں، مریض معمولی مریض ہے، پتہ ہے اس کو کہ ٹیسٹ ویسٹ کی ضرورت نہیں ہے، معمولی نہ جائے ٹیسٹ کرو فلان جگہ سے اتنا، اس کے 15-20 ہزار ٹیسٹ میں کمیشن ہے نا فلان جگہ. آیت اللہ جواد آملی کی ایک جملہ ہے، یہ دیکھیں، یہ دین نہ سمجھنے، دین پہ عمل نہ کرنے، دین کے حکمتوں کو نہ سمجھنے، ہر چیز کو مادی نگاہ سے دیکھنے کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں. سمجھ گئے؟ فرمایا اگر علم کو، ہر عمل کو 2 پہلو سے انجام دو تو پھر انسانیت کی خدمت ہوگی، ورنہ نہیں. یا علم کو خدا کے لیے حاصل کرو، یا علم کو اس کی ذاتی اہمیت اور قدر کی وجہ سے. ہم اپنے بچوں کو میڈیکل میں کیوں بھیجتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں پیسہ، ظاہری بات ہے جب وہ عمل اہم نہیں ہے، اس عمل کے پیچھے جو سوچ اور نیت ہے وہ اہم ہے. یاد رکھیں،
ہم اس نیت پہ نہیں کام کرتے، ہم اس سوچ پہ نہیں کام کرتے جو عمل کے پیچھے ہے. ہم نفس عمل کو دیکھتے ہیں. بچوں کے عمل سے زیادہ ان کی سوچ پہ کام کریں. سوچ پہ نیت بہت اہم ہے. ہر چیز میں بیٹا اس میں جاؤ، اس میں پیسہ بہت ہے، بجائے اس کو یہ کہنے کی سوچ میں یہ ڈالنے کہ تم طب میں جاؤ، اس میں تم انسانوں کی زیادہ مدد کر سکتے ہو، تم زیادہ لوگوں کو بچا سکتے ہو. انجینئرنگ میں ڈالو بیٹا، تم غریبوں کے لیے مکان بنا سکتے ہو. یہ سوچ ہم، یہ نیت. اس نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے. آج واقعا ہر چیز مادی اس میں چل جی. عالم کو فون کرو سیکٹری اٹھاتے، جی آقا کہتے 1 لاکھ سے کم نہیں ہے. خود ڈائریکٹ بات نہیں کہہ پاتے، حتیٰ مجلسیں ٹھیکے پہ دیتے ہیں. بعض ٹھیکے پہ آپ کو پتہ ہے جی. میں ایک قسم فلان ذاکیے کے بعد دیکھو جی آپ کو 28 صفر یکم محرم سے 28 صفر تک ہاں جی 40 لاکھ میں دوں گا. بس جہاں میں نے کہنا وہاں پڑھنا ہے. آپ کو 40 لاکھ ملے گا، وہ ادھر سے دین کو ٹھیکے پہ کیا اثر نکلے گا اس کا مجھے بتائیں. سیکٹری رکھتے ہیں، خود ڈائریکٹ نہیں کے بعد سیکٹری رکھتے ہیں یا کسی طرح پیغام پہنچا دیجئے اتنا لیتا ہے. یہ افسوسناک چیزیں ہیں جو ہمارے واقعاً ہم نے نیت کے معاملے میں بہت غلطی. اکثر آپ اپنے بچے کے عمل سے اس کے نیت پہ کام کریں، بہت اثر کرے گا. یہ روایت عجیب ہے. ایک درود بھیجے محمد آل محمد. ایک اور درود بھیجو. ہمیشہ ایک گھڑی خطیب کے دائیں یا سامنے، کیونکہ ممبر پہ جب ہو ٹائم کا نہیں پتہ چلتا، اس لیے ٹائم ہو تو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے کس طرح جمع کرنا کہاں. ہمیشہ ایک گھڑی ہونا چاہیے سائڈ پہ تاکہ معلوم ہو. تو نیت اہم ہے. ہم نیت پہ کام نہیں کرتے، ظاہری عمل پہ بہت کام کرتے ہیں. نیت پہ جی فلان کو بلاؤ، وہ بلائیں، لوگ زیادہ آئیں گے، ذرا ہماری شہرت ہوگی. یہ نیتیں بہت ہیں اس طرح کی سوچ. معیار ہی بدل گئے ہمارے، معیار ہی ہمارے ہم. ایک شخص آیا زمین میں لکڑی گاڑ دی، ایک نے آیا اکھاڑ کے پھینک دیا. پیغمبر نے فرمایا دونوں جنتی ہیں. نیت دیکھیں، میں مقام نیت بہت اہم ہے جس کی طرح ہم توجہ نہیں کرتے. سب کچھ نیت میں ہے. خدا تمہارے چہروں یا ظاہر عمل کو نہیں دیکھتا، خدا تمہارے نیت کو دیکھتا ہے، دل کو دیکھتا ہے کہ یہ عمل کس نیت کے ساتھ اور کس فکر و نظریے کے ساتھ یہ عمل صادر ہوا ہے. نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم. شمر بھی کہتا تھا اہدنا الصراط المستقیم، حر نے بھی کہا، لیکن ایک کے پیچھے فقط ذکر تھا ظاہری بس. لیکن حر کے اہدنا الصراط المستقیم کے پیچھے ایک فکر تھی، اس سوچ نے اس کو حر بنا دیا. اس لیے کیا فرمایا، 1 گھنٹے یا 1 لمحے کی تفکر یا سوچ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. سوچ انسان کو، فکر انسان کو بدل دے. حر سے جب کہا کہ تو کیوں کام رہا ہے، شب عاشور یہ پریشان تھا، کامتا تھا، بار بار ٹہلتا تھا، چلتا. کبھی یہ ٹہلنا بھی اچھا ہے، سوچ و غور کرو. کہا کیوں، کہا میں خود کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ لوں. یہ بتائیں، ایک لحظہ شمر کے ذہن میں نہیں آئی کہ میں جنت اور دوزخ کے درمیان ہوں. عمر سعد کے ذہن میں، اس کے ذہن میں یہ سوچنے لگا ایک تو حسین ہے. سوچ بہت، یہ نیت بہت اہم ہے. ایک لحظہ فکر بہت اہم ہے.
ابو ذر اکثر غور و فکر میں ہوتے تھے مسجد میں. ہاں جی، لوگ کوئی ذکر کر رہے، کوئی تلاوت کر رہے، ابو ذر اکثر غور و فکر میں. کسی نے کہا یا رسول یہ دونوں کیسے جنتی ہے؟ نیت بہت اہم ہے، نیت پہ کام کرنا سب سے اہم ہے. عمل آسان ہے، نیت میں اخلاص پیدا کرنا سب سے دنیا کا مشکل ترین. منافق کو منافق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی نیت سے ہم آگاہ، اس کی نیت الٹ ہے. کہا دونوں بہشتی ہے. دیکھیں یہاں نیت پہ، ورنہ ایک نے دوسرے کا ضد انجام دیا ظاہراً کام. اس نے گاڑا، اس نے اکھاڑ کے پھینک دیا. پیغمبر نے فرمایا دونوں بہشتی ہے. اس نے اس لیے گاڑا کہ جو بھی یہاں بیڑ بکری اونٹ لے کے آئے گا مسجد میں نماز کے لیے وہ یہاں باندھے گا، حیوان نہ باندھے. دیکھیں نیت، یعنی اس کی نیت خیر تھی کہ جو یہاں آئے یہاں باندھے تو مشکلات اس کو پیش نہ آئے. دوسرے نے اس لیے اکھاڑ کے پھینکا کسی کا پاؤں نہ لگے، گر نہ جائے. فرمایا دونوں نیت کس قدر اہم ہے. یہ جو ہم اس لیے دیکھیں اس کی طرف متوجہ کیا امام نے اس وضو کے عمل میں. فرمایا یہ چہرہ جو خدا کی طرف کرنا تھا، اس چہرے کو ہر طرف نہ گھماؤ، ہر آواز کی طرف نہ گھماؤ. یہ چہرہ خدا کی طرف رہے، یہ جہت خدا کی طرف رہے. یہ بہت محترم ہے. ہاں جی، اسی لیے قیامت کے دن اس کے بارے میں ہے کہ ہم جو مجرم ہیں ان کے چہرے اور پشت ماریں گے، کیونکہ اب قابل احترام نہیں رہا. چہرہ سارے زندگی تم نے پش کر کے رکھا خدا کو. توجہ خدا کی طرف کرنی چاہیے تھی. یہ چہرہ میں نے اس لیے بنایا تھا توجہ خدا کی طرف رہے، لیکن تم نے ساری توجہ. اسی لیے مقام نیت فرمایا یہ چہرہ خدا کی طرف رکھنا تھا، لیکن اس نے شیطان کی طرف توجہ کی. ہاں جی آؤ میں تمہیں نسخہ بتاتا ہوں ابدی جنت میں رہنے کا. اس نے جنت دیکھا، بہت خوبصورت ہے، ہر چیز ہے. اس کا دل کیا میں کبھی یہاں سے نہ نکلوں. ہاں جی، لے گیا درخت، اس درخت سے کھاؤ. اس لیے فرمایا چہرہ اس لیے دھوتے ہیں تاکہ تمہیں یاد رہے کہ یہ چہرہ کبھی غیر خدا کی طرف کیا. یہ چہرے کا گناہ ہے. دھو ڈالو اس سے پانی کو. اس لیے کہا طاہر. یہ طاہر بھی ہے، طہور بھی ہے، پاک بھی ہے اور پاک کرتا بھی ہے. پانی بہت عظیم چیز. کہا یہ ہاتھ کیوں دھوتے ہیں وضو میں؟ اس لیے یہ دیکھیں فلسفہ. اگر کوئی وضو کرتے وقت ان چیزوں کی طرف توجہ رہے. کہا اس نے درخت کی طرف بڑھایا، یہ گناہ تھا، خدا نے منع کیا تھا آدم کو. کہا اے انسان اب تو بھی اپنے ہاتھ دھو. ہر اس عمل کی طرف جو خدا نے حکم نہ دیا تم نے اس کو انجام دیا اور ہاتھ بڑھایا. ان گناہوں کو دھونے کے لیے اپنے ہاتھ کو کہا تھا فلان ظلم کی طرف نہ بڑھے. بچے کو مارا، بیوی کو مارا. ہاں جی، اس ہاتھ سے جو گناہ کیے، غلط سائن کیے، رشوت دیا. دیکھیں کتنا ہاتھ ہمارا. ہاں جی اللہ اکبر. دن میں ہماری زندگی میں سب سے زیادہ ایکٹیو کون سے؟ ہمارا ہاتھ ہے. یہ دو ہاتھ طاقت کی علامت ہے. انسان اپنے زندگی کا ہر کام ان دو ہاتھ. اور خدا کے سب سے بڑے جاسوس بھی ہیں، یاد رہے. یہ خدا کے سب سے بڑے، ہم نے سمجھا خلوت میں آپ کی آنکھیں خدا کی جاسوس ہیں، آپ کی زبان خدا کی جاسوس ہے، کان، ہاتھ دونوں، پاؤں. اسی لیے عجیب آیت ہے قرآن میں. فرمایا اگر انسان حکمتوں کے پیچھے سوچے ہر قدم پھون کے رکھے. واقعہ ہر قدم پھون کے. فرمایا قیامت کے دن یہی ہاتھ کہ جس سے سب سے زیادہ ہم نے فائدہ اٹھایا ہے کہ نہیں. فرمایا یہی یہ خدا میں نے تو نہیں کیا. انسان قیامت کے دن بھی جھوٹ بولتا ہے، قیامت کے دن بھی خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے. یہ عجیب انسان ہے نا. فرشتوں نے تعجب جو کیا ایک وجہ یہی تھی، آخری لحظے میں بھی یہ جھوٹ بول رہا ہے خدا سے. میں نے تو نہیں کیا. میں نے خدا کہ اچھا میں نے تو اس ہاتھ سے نہیں کیا. اچھا زبان بند، ہاتھ بولنا شروع کر. کہا ہم تمہارے زبان پہ
تالے لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے، اور تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دینا. حتی انسان کبھی نہیں سنا خود سے لڑے گا، لیکن واحد جگہ ہے جہاں انسان اپنے اعضاء کے ساتھ لڑائی کرے گا. انسان اور اس کے اعضاء کی جنگ ہے قیامت کے دن. تجھے بنانے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا. جم جا کے یوں اٹھا کے ورزش کر کے آج اتنا، آج تو میرے خلاف گواہی دے، تو اعضاء بھی ذرا پریشان ہو جائیں. جو بھی ہمارے وجود کا حصہ ہے ساتھ رہا ہے. یہ کیمرے ہیں خدا کے، یہ آنکھیں، یہ کان. فرمایا ہم نے تو نہیں کہنا تھا، خدا نے ہمیں زبان دے دی، اب ہم کیا کہیں. ہم جھوٹ بول. اس لیے دعائے کمیل میں بھی ہم کہتے ہیں خدایا میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اور ان گناہوں کو بھی کہ جس کے گواہ میرے اعضاء وہ. پس انسان جاسوس، اللہ کے جاسوسوں کے ہوتے ہوئے، اس لیے فرمایا اگر اس کے ذریعے گناہ کیے ہیں تم نے تو جب وضو کرو اللہم اعتنی کتابی بیمینی، دعائے اس میں آپ چہرہ دھوتے وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ خدا میرے چہرے کو اللہم بیض وجہی، خدا میرے چہرے کو سفید کر دے، نورانی کر دے. اس دن جب سارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، کیونکہ غیر خدا کی طرف توجہ کرنے کا اثر قیامت کے دن کیا ہے؟ چہرہ سیاہ ہوگا. نورانیت وہاں چاہیے، اصل نورانیت وہاں چاہیے. اور پاؤں کی مسح یہ ہے، فرمایا تو چل کے شیطان کی بات کو مانتے ہوئے چل کے پاؤں سے گیا، کہا مسح کرو. پاؤں سے جتنے گناہ کیے ہیں سب کو دھو ڈالو. ایک درود بھیجے محمد عالم. بس یہ وقت آ رہا ہے، بس اور 5-10 زحمات تمام مریضوں کی صحت سلامتی کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند اس لیے یہاں جوان بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں. ایک گیم کھیلتے ہیں، کتنا شوق ہے میں اینڈ تک جاؤں، سمجھو یہ گیم یہاں سے کس طرح پار کرنا، یہاں سے کس طرح نکلنا ہے. جب نماز جنگ کی حالت ہے، شیطان کوشش کرتے ہیں آپ کی توجہ کو خدا سے، ہر جگہ جنگ ہے. یاد ہے گیم کھیلیں جنگ ہے، سکول میں جنگ ہے، گلی دکان پہ جنگ ہے. ہر لحظہ اس مال کو 2 نہ بیچ سکتا ہوں، پتہ ہے اس میں نقص بیچ سکتا ہوں. جنگ ہے، ہر لحظہ جنگ ہے. چلتے وقت ہزاروں نگاہ غلط ادھر ادھر ڈال سکتا ہوں، نظر. یہ جنگ کی حالت ہے، بہت خطرناک. انسان موت تک جنگ کی حالت میں ہے. اور آخری جنگ انسان دیکھیں نا، جب آخری سٹیج پہ پہنچتے ہیں بچے گیم کھیلتے کھیلتے، وہ آخری سٹیج بڑا ہم اس میں بہت سخت ہوتا ہے. آخری وہاں وہ گیم بنانے والا اس طرح بناتا ہے کہ آخری سٹیج بہت سخت ہوتا ہے. وہاں اس کو زیادہ پاور کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ وہ سارے اپنے چانسز وغیرہ جمع کر کے رکھتا ہے تاکہ میں وہاں پہ زیادہ. کہا انسان کا آخری وقت سب سے خطرناک جنگ کا اینڈ مرحلہ ہے. شیطان وہاں کوشش کرتا ہے کہ جس طرح ہو اس کے ایمان میں، اس سے جس کے تحفظ کے لیے 15 سال سے نماز روزہ عزاداری کرتے کرتے 75 80 90 سال کی عمر میں انٹر ہوا ہے. شیطان کہتے ہیں یہ ایمان میں نے اس سے چھیننا ہے. آخری لمحے تک آخری جنگ ہے شیطان کے ساتھ. وہ اس جنگ تک دیکھیں کس قدر یہ انسان کا دشمن ہے. بھئی آخری لمحے میں تو چھوڑ دو، ساری زندگی تنگ کیا، اب تو چھوڑ دو. کہتے نہیں، ابھی میں نے وہ ایمان تم سے. اس لیے بہت میرے پردادا آقا حسن موسوی رحمت اللہ علیہ، یہ صاحب مفاتی کے ساتھ ان کی سلام دعا اور دوستی شیخ عباس قمی نجف میں. تو یہ پردادی ہماری فرماتی ہیں اللہ نے ان کو لمبی عمر دی، 100 سال کے نزدیک.
1997 میں ان کا انتقال ہوا، تو وہ ہمیں وہ سارا بتاتی تھی نجف میں، جب 20 22 25 سال رہے، وہ سارا ہمیں بتاتی تھی کہ وہاں آغا حسن آغا علی نے کس طرح پڑھائی کی، کون کون علماء تھے اس وقت۔ ابو الحسن اصفہانی کا دور تھا، آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کا دور تھا۔ تو فرماتی ہیں کہ ہمارے ہمسائے میں صاحب مفاتی تھے شیخ عباس قمی، کہ جس کی کتاب آج ہر گھر میں ہے، اور شیخ عباس قمی ورنہ اس سے بڑھ کے دعا کی کتابیں ہیں۔ مفاتی سے بھی اقبال الاعمال سید ابن طاووس، مصباح المتحجد شیخ توسی، ہاں جی، مصباح کفعمی، یہ کم کتابیں نہیں ہیں، سب قدیمی ترین۔ یہ شیخ عباس قمی تو ابھی اس کے پوتے ابھی زندہ ہیں، لیکن اس کی کتاب آج ہر گھر میں جائیں قرآن کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ بچہ پتہ ہے نا مفاتی، سنا ہے نا مفاتی؟ بچوں کو پتہ ہے نا گھروں میں مفاتی ہول، کہتے بیٹا ذرا مفاتی لے کے آنا، فوراً بچہ جا کے لے آتا۔ کیوں؟ اس کے اخلاص کی وجہ سے آج تو یہ آخری جنگ کے بارے میں پردادی فرماتی ہیں کہ حیدر علی کے حرم میں نظر آیا وفات سے ایک ہفتہ پہلے، دیکھا کافی کمزور تھا، آغا حسن ملے تو یہ جملہ ہمیشہ وہ فرمایا کرتی تھی پردادی۔ البتہ پردادا جب وفات پائے ہم چھوٹے تھے، لیکن ایران میں تھے، اس لیے ہم ان کے ساتھ نہیں رہے زیادہ، تھوڑا بہت مجھے ذہن میں ہے پردادا کا۔ تو فرمایا کہ حرم میں دیکھا شیخ عباس قمی کھڑے ہیں، نیت اس نے نیت پہ زیادہ کام کیا، اپنے نیت پہ، اس لیے مفاتی ہے۔ کسی نے کہا شیخ عباس قمی میں مریض ہوں، مجھے دم کرو، بہت بڑا عالم تھا، نام تھا، اس نے کہا مجھے اپنی زبان پہ اعتماد نہیں، شاید اس سے گناہ کیا ہوں، لیکن اپنے انگلیوں پہ مجھے اعتماد ہے، کیونکہ تمام زندگی میں نے حدیث محمد و آل محمد اس سے پانی میں ڈالا، کہا پیو تمہیں شفا مل جائے گی۔ یہ وہ شخص، ہمارے اندر ابھی اخلاص کی کمی ہے، اعمال نیت میں ہم نے غور کیا۔ شیخ عباس قمی میں ذرہ دکھاوا نہیں تھا، ذرہ بر، ہم بھاگتے تھے یہ شہرت سے، اور ہم شہرت کے لیے کیا کچھ ٹک ٹاک بنا کے جوانوں نے، پتہ نہیں پرینک بنا کے نام، حتیٰ کتنے خطرناک حرکتیں انجام دیتے ہیں ایک نام بنانے کے لیے، دیکھیں نہیں، اور کتنے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ بس یہ ایک واقعہ سنا اور اس کے بعد ختم کرتا ہوں کہ یہ آخری جنگ ہے ابھی شیطان کے ساتھ، وہ بڑا، اور اس دور میں شیطان نے اپنے خاص مشن کو شروع کر دیا، وہ کیا ہے؟ بنی امیہ کو پھر زندہ کرنا، یعنی بنی امیہ کو زندہ کرنا در حقیقت شیطان کا ایک خفیہ ہاتھ ہے جو اس نے ظاہر کیا، کہ انشاءاللہ کبھی اس بتاؤں گا یہ کیوں کیا ہے، کیوں آج کل دوبارہ بنی امیہ کو زندہ کرنے کے لیے بعض شیطانی علماء ایکٹیو ہیں، انہوں نے کام شروع کیا، سمجھ گیا؟ یہ سب بغض علی ابن ابی طالب کا بغض ہے، جو ضربتیں علی نے احد خندق بدر میں ان پہ جو ضربتیں لگائے، اس کا داغ آج تک ان کے اولاد کے دلوں پہ، علی کا نام آتے ہی چہرہ ان کا سیاہ ہو جاتا ہے، ابھی سنگی حسن کا نام آئے چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، حسین کا نام آئے ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو سیاہی کچھ نہیں ہے، ابھی آگے جاؤ، سیاہی تو تمہیں وہاں پتہ چلے گا قیامت کے دن۔ ہاں جی، شیخ عباس سے قمی رحمت اللہ علیہ اس مقام پہ پہنچے، بس اخلاص کے ساتھ، وہ نیت کو انہوں نے جوان، یہ نہ سمجھو میں یہ کروں گا وہ کروں گا، یہ فیس بک فلان، یہ اچھلو کودو میرا نام بنے گا، تعز من تشاء، اخلاص کے ساتھ یہ کام انجام دو، نسلوں تک رہے گا۔ دکھاوے کے لیے کرو گے، پانی کی جاگ کی طرح اوپر ظاہراً نگاہوں میں آئے گا، پانی ہے کھلے سب، یاد رہے یہ دور ایسا ہے، اور افسوس کے ساتھ بعض اس میدان میں پڑ گئے نام نمود بنانے کے لیے، یہ وہ،
اس پیٹ نے انسان کو کہاں سے، جبکہ خدا فرماتے تو یہ پیٹ بھرنا ہے، اس بہتر میرے پاس موجود ہے. کہا تجارت سے اور انجوائمنٹ سے. لاہ کہتے ہیں آج کل جو جوان کہتے ہیں ہم نے انجوائے کرنا ہے، ہر طریقے سے انجوائے کرتے ہیں. اسلام نے انجوائے سے نہیں منع کیا، فرمایا حلال طریقے سے. سمجھ گئے نہ کہ ڈانس یہ گرل فرینڈ بنا کے اس طرح، یہ نہیں اسلام. کہ انشاءاللہ کبھی جوانوں کے ساتھ بیٹھیں، کبھی آئے رمضان میں اعتکاف میں جوانوں کو انشاءاللہ وہاں یہ گفتگو ہم زیادہ کرتے ہیں جوانوں کے ساتھ. بس یہ شیخ عباس قمی سے جب پوچھا آغا حسن نے کہ آغا شیخ عباس وہ فارسی حال شما چطور خوبی طبیعت ٹھیک ہے آپ؟ کہا سید بس ایک دعا کرو. کہتے ہیں حضرت علی کے حرم میں زری کے پاس کھڑے تھے. کہا سید ایک دعا کرو کہ ایمان پہ میرا خاتمہ ہو. کہا ابھی تک ایمان پہ ہوں. کہا یہ شیطان چھوڑنے والا، بس دعا کرو میرا خاتمہ بھی کس پہ ہو، ایمان. اسی لیے نیت کا مقام دنیا کی لالچ میں آ کے زوجہ انسان کی زندگی میں سب سے اہم ہے. اسلام نے کہا تمہاری بیوی تمہیں کامل کرتی ہے، مکمل ہے. بہت بڑی بات. کہا جب بیوی آئے تو انسان کا آدھا ایمان بچ جاتا ہے، باقی آدھا تم تقوی اور پرہیزگاری سے. لیکن تعجب ہے کہ 1,00,000 درہم اور اقتدار کے نشے میں جودہ نے امام حسن کو زہر دیا. تعجب ہے. بہت کوشش کی امام حسن کو راستہ سے ہٹانے کی، بنی امیہ نے کافی دفعہ امام کو زہر دیا. مظلوم ہے امام حسن. امام حسین سے کم نہیں ہے امام حسن کی مظلومی. تنہا ہے امام حسن. امام حسن کی زندگی کے سب سے پہلے وہ تنہا تھے. کسی نے اس بیماری میں جب امام تھے ایک شخص آیا. دیکھیں انسان جس قدر اس کا مقام بڑھتا جائے، واقعاً تلوار کا جو زخم ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن زبان کی جو زخم ہے. امام گلی میں چلتے سڑکوں پہ بازاروں میں امام کو دھکے دیتے تھے لوگ. اگر کوئی ہمارے کسی بزرگ کو باپ کو دھکا دے تو شاید تمام زندگی ہمارے دل میں یہ. لیکن حلیم تھے امام. حتیٰ مروان نے اعتراف کیا جب کندھا دیا جنازے کو، امام حسن نے فرمایا ساری زندگی تو نے میرے بھائی کو خون کے آنسو رلایا. مروان سے کہا لیکن آج تو میرے بھائی کے جنازے کو کندھا دے رہا ہے. تو کہا میں اس لیے کندھا دے رہا ہوں کہ اس کا حلم اور حسن کی جو نرمی ہے وہ پہاڑوں کے برابر تھی. اپنے دشمن کو بھی عطا کرتے. کوئی امام کو برا بلا کہتا، جو کہنا ہے کہنے دیتے، سنتے تھے. جب وہ خالی ہو جاتا تو فرماتے اگر تو غریب ہے، اس شہر میں نیا ہے تو آؤ میرے ساتھ گھر، میں تیرے مہمان نواز ہوں. اگر تیرے پاس پیسہ نہیں ہے میں تجھے دیتا ہوں. اگر مکان نہیں ہے تو آؤ. قرض ہے تو میں ادا کرنے کو کریم اہل بیت حلیم. جب اس شیعہ نے کہا، راوی آیا، راوی کہتا ہے کہ امام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ نے ہماری گردنیں جھکا دی. یہ تکلیف دہ ہے. یہ تاریخ کے وہ حقائق ہیں جس سے امام کا دل دکھتا تھا. اور آپ نے ہمیں بنی امیہ کا غلام بنا دیا. امام حسن میں تو کس وجہ سے کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے خلافت فلان کو دے دی، اس سے ہم ان کے غلام ہو گئے. آج یہ ہمارے اوپر مسلط ہیں. تو امام نے ایک جملہ فرمایا میں نے اس لیے دی کہ میں نے کوئی مددگار مجھے نہ ملا، کوئی ناصر میرا نہ تھا، کوئی مدد کرنے والا نہ تھا. میں یکا و تنہا تھا. ان کوفہ والوں نے دھوکہ دیا، عہد و پیمان کیا میرے ساتھ، لیکن اپنے عہد و پیمان پہ یہ قائم
وفا نہیں ہے ان میں۔ فرمایا واللہ اگر یہ میرے ساتھ ڈٹ جاتے تو میں آخری سانس تک ان کے ساتھ جنگ کرتا، تاکہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے۔ عزادارو، روایت مختلف ہے، شیخ عباس قمی نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ کو زہر ملا، اس دن امام روزے سے تھا، اس گرمی بھی سخت ہے، اور روایت میں اس دن امام کو پیاس بھی زیادہ پیاسے تھے۔ امام گھر تشریف لائے نماز پڑھنے کے بعد، اب روایت ہے پانی کا بھی ہے، دودھ کا بھی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ زہر دیا امام کو۔ یہ خبیثہ آئی ملعونہ دودھ لے کے اور اس میں زہر ملا کے، اور یہ وہ زہر ہے جو روم کے بادشاہ سے امیر شام نے منگوایا، اور کہا کہ میں نے 6 دفعہ کوشش کی زہر دے کے مارنے کی، لیکن یہ بچ گیا، کیونکہ روایت میں جب بھی امام کو زہر ملتا اپنے نانا کے روزے پہ جا کے متوسل ہو کے کہتے یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، تو امام حسن کو شفا مل جاتی۔ کہا کوئی ایسا زہر دو کہ اس کے ساتھ بچنا ممکن نہ ہو، تو اس نے ایک زہر بھیجا، لکھا کہ یہ وہ زہر ہے کہ اگر تھوڑا اس کا سمندر یا دریا میں ڈال دو تو تمام مچھلیاں ختم ہو جائے گی۔ اس زہر کو زہر حلاہل کہا جاتا ہے۔ عزادارو، اس نے دودھ میں ملایا، روایت میں ہے جب امام نے اس دودھ کو پیا، عزادارو تھوڑی دیر بعد امام نے محسوس کیا کہ سینہ بھاری ہے، اچانک خون کی قیق کی امام نے عزادارو، اور امام نے فرمایا اے خبیثہ میں نے تیرے ساتھ کیا برا کیا تھا؟ امام سمجھ گئے کہ مجھے زہر ملا ہے۔ عزادارو، جب بھی زہر ملے تو امام نزدیک ترین لوگوں کو امام بلاتے ہیں، کوئی بھی ہو اپنے نزدیک ترین لوگوں کو بلاتا ہے۔ بیوی تو دشمن بن گئی ہے، عزادارو ایک جملہ کہا اپنے کنیزوں سے، جا کے میری بہن زینب کو بلا کے لاؤ۔ عزادارو، بی بی زینب جب آئی تو دیکھا ہاتھ سینے پہ ہے بھیا حسن کے اور جھکے ہوئے ہیں۔ عزادارو، جب یہ منظر دیکھا اور خون کا منظر دیکھا، عزادارو روایت میں ہے دوڑتی ہوئی آئی، کبھی بائی حسین کے دروازے پہ حسین بھیا حسن کے پاس پہنچو، عباس کے پاس آئی عباس بھیا حسن کے پاس پہنچو۔ عزادارو، یہ آئے سب امام حسن مجتبیٰ کے پاس۔ راوی کہتا ہے میں امام کی خدمت میں تھا، دیکھا تشت ہے، تشت میں ٹکڑے رکھے ہوئے خون۔ میں حیرانگی کے ساتھ دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، سمجھا شاید معدے میں کچھ ہے وہ نکلا ہے خون کے ساتھ۔ تو میں نے فرمایا مولا یہ ٹکڑے کیا ہے؟ تو فرمایا یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، روایت میں ہے۔ تو میں نے کہا مولا آپ علاج کیوں نہیں کرتے؟ طبیب کو بلائیں، ڈاکٹر کو بلائیں کہ آپ کا علاج ہوتے۔ امام نے فرمایا مگر موت کا بھی کوئی علاج ہے؟ یہ کہتے راوی کہتے ہیں میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس عزادارو آخری لمحات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو، امام حسن نے وصیت کی اپنے بھائی امام حسین، وصیت کو کبھی نہیں بھولی، اور یہ وصیت امام حسین نے بھی کی۔ جب خیموں میں آئے دیکھا امام زین العابدین بے ہوش ہیں۔ عزادارو، امام زین العابدین فرماتے ہیں میرا سر دامن میں لیا اور میری آنکھیں تب کھلی جب بابا کے آنسو میرے چہرے پہ گرے۔ میں نے آنکھیں کھولی، دیکھا بابا ہے۔ میں نے کہا بابا عباس کہاں ہے؟ چاچا عباس میرے بھائی اکبر کہاں ہے؟ تو ایک جملہ فرمایا کہ بیٹے خیموں میں تمہارے اور میرے سوا مردوں میں کوئی زندہ نہیں ہے، وصیت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا وہاں ایک جملہ کہا تھا مجھ سے بیٹے یہ پیغام پہنچا دینا میرے شیعوں کو، اس پہ ظلم نہ کرنا جس کا خدا کے سوا کوئی نہ ہو۔ یہاں امام حسن نے بھی وصیت کی اپنے بھائی امام حسین سے، امامت کے تمام امانتیں حوالے کی، انبیاء کی تمام میراث امام حسین کے حوالے کیے، علم الہی کو امام حسین کے حوالے کیا، اور فرمایا یا ابا عبداللہ اگر ہو سکے تو مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کرنا، لیکن اگر مجھے دفن نہ ہونے دیا تو یاد رکھنا خون نہ بہانا، میرے نانا کے ہر حرمتی نہ ہو۔ اگر انہوں نے دفن نہ کرنے دیا تو مجھے میرے ماں کے پاس بقیع میں دفن کرنا۔ عزادارو، یہ جنازہ اٹھا گھر سے
عزادارو نانا کے حرم کے پاس لایا گیا، طواف کیا وہاں پر۔ جب مروان کو پتہ چلا تو عزادارو آیا، تیروں کے ساتھ آیا۔ عزادارو روایت میں ہے 70 تیر امام حسن کے تابوت پہ لگے۔ عزادارو کوئی جنازہ جائے واپس گھر نہیں آتا، لیکن بی بی زینب نے دیکھا جو کفن سفید تھا واپس آیا ہے، سرخ ہو چکا ہے۔ عزادارو کفن کو بدلا، جنازہ بقیع کی طرف گیا۔ عزادارو امام حسین قبر میں اترے، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، فرمایا عباس محمد بن حنفیہ میرے بھائی حسن کا جنازہ میرے ہاتھوں میں دو۔ عزادارو جنازے کو اٹھایا، قبر میں رکھا، اپنے بھائی کے ساتھ لپٹ گئے۔ حسن حسین چہرے کو چہرے پہ رکھا، دیکھا باہر نہیں آ رہے۔ عباس اترے قبر میں، محمد بن حنفیہ اترے قبر میں، بھائی حسین کو نکالا قبر سے۔ بہت سخت ہے عزادارو، یہاں حسن کے جنازے پہ عباس نے سہارا دیا، محمد بن حنفیہ نے سہارا دیا، جوانان بنی ہاشم نے حسین کو سہارا دیا۔ کمر جھکی ہوئی ہے حسین کی، لیکن عزادارو وہ لمحہ جب نہر القمہ پہ آئے حسین، دیکھا عباس کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں۔ عزادارو ایک جملہ کہا، الآن انکسر ظہری، اے عباس تیری شہادت نے میری کمر توڑ دی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ متوسل امام حسن مجتبیٰ سے سب آج کی رات اپنے حاجات کے لیے، اپنے مریضوں کی شفا کے لیے، اور صاحب مجلس اور گھر کی جو حاجات ہیں اس تمام حاجات کی حاجت روائی، اور یہاں کوئی بھی بڑی حاجت رکھتا ہو، مشکل میں ہو، کریم اہل بیت سے متوسل، خصوصاً کوئی رزق کے حوالے سے یا قرض کے حوالے سے پریشان ہو، تو امام حسن مجتبیٰ مجرب ہیں، بہت متوسل ہوتے امام حسن علیہ السلام سے آج کی رات کہ ہماری شفاعت کریں۔ ہم اپنے حاجات امام کے حوالے کرتے ہیں کہ خدا کے حضور ہماری شفاعت کریں۔ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا۔ مریضوں کی شفا کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا، اپنے جو بڑی بڑی حاجات ہیں اس کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا۔ پروردگارہ بحق امام حسن ہمارے تمام خطاؤں سے درگزر فرما، گناہوں کے اثرات سے ہمیں نجات عطا فرما۔ پروردگارہ اخلاص کے ساتھ عمل انجام دینے کی توفیق عنایت فرما، اپنے باطن کے اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ اپنی تمام رحمتیں، برکتیں، خیرات ہم سب پہ نازل فرما، تمام دردوں سے، غموں سے نجات عطا فرما، جسمانی اور روحانی صحت ہم سب کو عنایت فرما۔ خدایا اپنے خزانوں کے تمام دروازوں کو ہم پہ کھول دے، اپنے رحمت کے تمام دروازوں کو ہم پہ کھول دے، اپنے فضل عظیم سے ہم سب کو عنایت فرما۔ خدایا یہاں جتنے بھی عزادار بیٹھے ہیں بحق امام حسن مجتبیٰ، بحق امام رضا علیہ السلام، بحق پیغمبر اکرم، خدایا ان کے تمام حاجات کو روا فرما، صاحب خانہ کے تمام حاجات کو روا فرما۔ ہم سب کے اموات، صاحب مجلس کے اموات، خصوصاً
شوکت علی متصدی صاحب، دولت علی متصدی، حاجی یاسین متصدی، ڈاکٹر ابراہیم متصدی، اور اس خاندان کے تمام باقی مرحومین اور آپ کے تمام مرحومین اور وہ مؤمنین جو آج ہمارے درمیان نہیں، اور میرے والد محترم آغا سید حیدر موسوی اور باقی تمام مرحومین، اور جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، اور شہداء، تمام شہداء اسلام، اور اس محرم میں اور اس سفر میں ہم سے جدا ہونے والے تمام مؤمنین، خدایا ان سب کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما، ان کے قبروں کو نور امام حسن مجتبیٰ سے منور فرما، دسترخوان امام حسن پہ سب کو مہمان قرار دے، پروردگارا ظہور آقا امام زمان میں تعجیل فرما، اس سال کا حج زیارت امام حسن کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرما، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدی، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیکم یا ابا محمد الحسن المجتبیٰ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، وعلى المستشهدين بين يديك وعلى أخيك أبي الفضل العباس وعلى الأئمة من ذريتك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان أبو الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،